آمنے سامنے بیٹھ کر بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں آج یا کل تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ تم اس نمبر سے میرا کھوج لگا لو گے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرا پتہ معلوم ہو چکا ہے۔ اس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ میرے جواب نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ جو چاہو سمجھ لو، میں نے بے نیازی سے کہا۔ تم کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں کل 2 بجے خود فون کروں گا۔ اس وقت ہم بہتر طور پر بات کر سکیں گے۔ تم نے مجھے فکر اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں سلور آئی سے دستبردار ہونے سے زیادہ ڈینی کے معاملے میں دلچسپی لوں گا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میرا خیال ہے کہ تم کام کے آدمی ہو۔ کل ہم 1.5 لاکھ کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کی بات پوری ہونے پر میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ خدا کی پناہ، سلطان شاہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بولا، تمہارے مغز میں بہت دم ہے۔ اس جیسے ٹیڑے آدمی سے اتنی دیر تک باتیں کرنا تمہارا ہی کام تھا۔ ہمیں سے کوئی بھی گفتگو کو اتنا طول نہیں دے سکتا تھا۔ تم اس طرح بات سے بات نکال رہے تھے جیسے تم نے سب کچھ پہلے سے سوچا ہوا ہو۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل 2 بجے وہ کوئی نیا شوشہ کھڑا کر دے۔ اول خان نے اپنی رائے دی۔ میں نے سوچ سمجھ کر اسے کل تک کا وقت دیا ہے۔ وہ جان والے واقعے سے باخبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکی عملے سے قریبی رابطے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ براہ راست جان ایشکوف کو فون کر کے اس سے ماجد کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اب اسے چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں زبان کھولی، وہ موذی ہے، CIA والوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا گل کھلا سکتا ہے۔ میں نے غزالہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت میری اور اس کی سوچ بڑی حد تک یکساں تھی۔ وہ موذی ہے اور میری رائے میں ڈینی سے صرف ایک غلطی سرزد ہوئی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ویرا بولی، تم نے اسے ماجد بن کر بات کی تھی تو تمہیں سلور آئی کا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان دونوں کو یکجا کر کے وہ تمہاری طرف سے بدک سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو میں نے جان بوجھ کر کی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات شی میں مشہور ہو چکی تھی کہ میں ایک سلور آئی پر قابض ہو چکا ہوں۔ اسے واپس لینے کے لیے جمی لائیڈ نے اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ وہ بھاری نقصان اٹھا کر بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا ذہن میری اس غلطی کی طرف جائے گا تو وہ خود اسے اپنے ذہن سے جھٹک دے گا کہ اس سے گفتگو کرنے والا ڈینی ہوتا تو ایسی فاج غلطی نہ کرتا۔ سلور آئی کا حوالہ دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ ویرا نے اسی لمحے دوسرا نقطہ نکال لیا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شی میں سربراہ کا منصب خالی ہے۔ 2 سلور آئیز کا مالک بن کر وہ اس سربراہی کا حقدار بن سکتا ہے۔ شاید اسی ایک نقطے پر ہماری دوسری فون کال پر مفاہمت ہوئی ہے۔ اگر تم نے ان خطوط پر سوچتے ہوئے سلور آئی کا ذکر چھیڑا تھا تو پھر ٹھیک ہی تھا۔ ویرا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جمی لائیڈ وائٹ ہاؤس کے ڈرائیو وے پر کسی گمنام قاتل کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ اس کے بعد آنے والے تمہارے ہاتھوں مارے گئے اور پھر شی کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا۔ میرا کبھی کبھی پرانے لوگوں سے رابطہ ہوتا رہا مگر کہیں سے کسی سرگرمی کی خبر نہیں ملی۔ اب یہ نیا آئی مین آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسی نے واشنگٹن میں شی کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور 2 سلور آئیز حاصل کر کے اپنی صلاحیت منوا لیتا ہے تو پھر یہ میرے مردہ باپ کی جگہ بھی لے سکتا ہے۔ بس مبہم سا یہی خاکہ میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں تھا۔ میں نے سلور آئی کی بات نکال لی۔ میں نے کہا، جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا۔ غزالہ نے پرسکون لہجے میں میرا ساتھ دیا۔ ابھی صرف راجہ ہمارے قبضے میں آیا ہے، پتہ نہیں آئی مین نے اور کس کس کو خرید لیا ہوگا۔ اب اسے مہلت دینا ایک موذی کو پالنے پوسنے کے مترادف ہوگا۔ اول خان نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ غزالہ کی تشویش بجا ہے، ہمیں اس کا پتہ معلوم کرنا چاہیے۔ شی کی تاریخ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ بظاہر وہ سوسائٹی ہیروین کے انسداد کے لیے بنائی گئی تھی اور عالمی پیمانے پر کام کرتی تھی۔ یورپ اور امریکہ میں شی والے اپنے مقاصد سے اس حد تک مخلص ضرور تھے کہ اپنی دوسری غیر قانونی سرگرمیوں کے ساتھ ہیروین کے انسداد کے لیے بھی کام کرتے تھے، لیکن جنوبی ایشیا اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں شی کا کردار بالکل مختلف تھا۔ پاکستان میں شی کی شرمناک دھندوں کا میں چشمدید گواہ تھا۔ وہ امریکی سرمایہ کے بل بوتے پر پاکستان کے گلی کوچوں میں ہیروین کے آزادانہ استعمال کی سرپرستی کر رہے تھے۔ مہنگے داموں آنے والی ہیروین سستے داموں پر ہیروینچیوں کو فراہم کی جاتی تھی۔ فلسفہ یہ تھا کہ علاقے کی ساری پیداوار پاکستان کے راستے پوری دنیا میں اسمگل ہوتی تھی۔ اگر پاکستان میں اس موذی نشے کی مانگ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اسمگلنگ کی مقدار میں اسی قدر کمی ہو جاتی۔
پاکستان میں وہ لوگ صرف ہیروئن کو فروغ نہیں دیتے رہے تھے بلکہ حکومت سے برگشتہ گروپوں اور علیحدگی پسند عناصر کو رقوم اور ہتھیاروں کی صورت میں بھاری امداد فراہم کرتے رہتے تھے۔ ان کی ایسی کوششوں کو امریکی سفارتکاروں کی بھرپور پشپناہی حاصل ہوتی تھی۔ مجموعی طور پر مجھے ایسا نظر آیا تھا جیسے شیعہ والوں کو پاکستان کا وجود ایک آنکھ نبھاتا ہو اور وہ ہر طرح اسے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں۔ اپنے ان اٹل مشاہدوں کی بنا پر میں نے شیعہ سے بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ ان دنوں شیعہ کا یہ نعرہ تھا کہ ان کے کسی باغی کے لیے روز زمین پر کہیں کوئی جائے امان نہیں تھی۔ میں نے کامیابی کے ساتھ ان کی صفوں میں دراڑیں ڈال کر اس نعرے کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ ان کے مفادات پر ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ آخرکار وہ پاکستان کی سرزمین سے اپنے بساط لپیٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ایک اجنبی آئی مین شیعہ کا پرانا نام لے کر میدان میں اترا تھا تو صاف ظاہر تھا کہ اس کے عزائم نیک نہیں تھے۔ امریکی ایجنسیوں کی ریشہ دوانیاں ناکام ہونے کے بعد واشنگٹن کے حکمرانوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے دوبارہ شیعہ کے آزمودہ کردار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اول خان کو چند منٹ میں معلوم ہو گیا کہ آئی مین کے زیر استعمال فون ڈیفنس کے 7ویں فیز کے ایک مکان میں نصب تھا۔ آئی مین کے خلاف فوری کارروائی کی تجویز غزالہ کی تھی، لیکن اس بارے میں اول خان زیادہ پرجوش تھا۔ اس کی دانش میں آئی مین پر ہاتھ ڈالنے کا وہ مناسب ترین موقع تھا۔ اسے ایک رات کی مہلت مل جاتی تو وہ اپنا ٹھکانہ بدل کر ہماری دسترس سے دور نکل سکتا تھا۔ ہمارے لیے وہ محض ایک نام تھا۔ راجہ سمیت کوئی بھی اس کی اصل شخصیت سے واقف نہیں تھا۔ کراچی کی بھیڑ میں ایسے بے نام و نشان شخص کو تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس بار ہمارا مقابلہ بدماشوں کے کسی گروہ سے نہیں تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ آئی مین رازداری کی وجوہ کی بنا پر اپنے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں رکھی ہوگی۔ ڈیفنس کے مکان میں وہ اپنی کسی ہم وطن لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ گھر کی خدمات اور دیکھ بھال کے لیے وہاں 2-4 ملازمین ہو سکتے تھے جن سے ہم لوگ آسانی سے نمٹ سکتے تھے۔ ہر شخص کی رائے تھی کہ اس مہم کے لیے ہمیں کسی اور مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اول خان مصر تھا کہ اس کے 2-4 تجربے کار آدمیوں کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ کا تجربہ تھا کہ ہماری جن مہمات میں ایس ٹی ایف کے لڑاکا شریک ہوتے تھے ان میں لڑائی بڑھائی کا بیشتر بوجھ وہی اٹھاتے تھے۔ ہم لوگوں کا عملی کردار محدود اور مخصوص ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ منصوبہ بندی اور ذہنی مشقت کے عادی نہیں تھے، اس لیے عملی میدان میں اپنے جوہر دکھانے کے لیے مضطرب رہتے تھے۔ انہوں نے اول خان کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ اول خان اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں ڈیفنس کے علاقے سے بڑی حد تک واقف تھا۔ اس کی رائے تھی کہ ان دنوں فیز 7 کا علاقہ زیادہ آباد نہیں ہوا تھا۔ وہاں کسی کارروائی کے آغاز کے لیے گہری رات کا انتظار بے سود تھا۔ شام کے ہلکے اندھیرے میں بھی وہاں کسی مداخلت کا بغیر دھاوا بولا جا سکتا تھا۔ شام ہو چلی تھی۔ غزالہ نے سب کے لیے چائے تیار کی۔ چائے کا دور ختم ہوتے ہی ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم پانچوں گاڑی میں آسانی سے سما سکتے تھے، مگر موقع کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ دونوں گاڑیاں ساتھ لی جائیں اور اول خان کی جیپ سے کچھ درمیانی ہتھیار ہماری گاڑی میں منتقل کر دیے جائیں۔ خودکار رائفلوں کی رازدارانہ منتقلی کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ویرا اور غزالہ اول خان کی جیپ میں تھیں، میرے ساتھ سلطان شاہ سفر کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں میں باہمی رابطے کے لیے اول خان نے ایک ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر دیا۔ میرے اماں پر اس مہم کی سربراہی اسی کے سپرد کر دی گئی تھی۔ ہماری گاڑیاں شہر کے پرہجوم اور بارونق علاقوں سے گزر کر ڈیفنس کی حدود میں داخل ہوئیں تو سما اچانک ہی بدل گیا۔ پرسکون رہائشی علاقوں میں ہلکا پھلکا ٹریفک رواں تھا۔ رہائشی علاقہ کسی بھی قسم کی دکانوں یا دفاتر سے پاک تھا۔ ڈیفنس میں اس قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے کمرشل علاقے مخصوص کر دیے گئے تھے، جہاں چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر 3 اور کہیں 4 منزلہ عمارات کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ان کی نچلی منزلوں پر دکانیں اور شو روم قائم ہیں، اوپری منزلوں پر رہائش اور کاروبار کے ملے جلے مراکز پائے جاتے ہیں۔ کمرشل علاقوں میں مصروف اور لدی پھندی دکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے زندگی کی بھرپور چہل پہل کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے آگے رہائشی علاقوں میں پھر سکون آور خاموشی کا راج ہو جاتا ہے۔ علاقہ پوری طرح آباد اور خوبصورت مکانات سے بھرا ہوا ہے، لیکن فیز 7 میں صورتحال واقعی مختلف تھی۔ سڑکوں، روشنیوں اور دیگر سہولتوں کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن بیشتر علاقہ ریتلے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس روشن ریتلے ویرانے میں کہیں کہیں اکا دکا مکانات آباد تھے۔ بہت سی جگہوں پر زیر تعمیر مکانات مزدوروں وغیرہ سے آباد نظر آ رہے تھے۔ آئی مین کی کمین گاہ کا پہلے سے سروے نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اول خان اپنے قیاس کی بنا پر مطلوبہ مکان کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا جغرافیہ جواب دے گیا ہے، کیوں نہ کہیں رک کر کسی سے پتہ معلوم کر لیا جائے۔
मैंने ऑपरेटर पर उसे छेड़ा। पते से मकान तलाश करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा, हमें कमर्शियल एरिया में किसी एस्टेट एजेंसी से रजू करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मैं सही एस्टेट पर आ गया हूँ। इस जवाब के साथ अव्वल खान ने अपनी जीप एक सड़क पर मोड़ी और रफ्तार कम कर ली। यह अजीब इलाका है, सुल्तान शाह बुड़बुड़ाया। सारी सड़कें एक जैसी नजर आ रही हैं। अगर सड़कों पर शनाख्ती बोर्ड न लगे हुए हों तो सपाट जमीन पर फैले हुए इन स्याह लकीरों में इम्तियाज करना मुश्किल है। अव्वल खान को अपनी याददाश्त पर भरोसा ना होता तो वो यूं सीधा ना चला आता। कुछ दूर चलकर अव्वल खान ने एक मकान के सामने अपनी गाड़ी रोक ली। मैंने मसलहतन उससे फासला रखा हुआ था। मैंने करीब जाने के बजाय अपनी गाड़ी दूर रोक ली। मंजिल आ जाने के एहसास से सुल्तान शाह अपनी नशिस्त पर कुछ बेचैन सा हो गया था। मेरा ख्याल है कि हमें पहुंचने में देर हो गई। ऑपरेटर्स पर अव्वल खान की मायूसाना आवाज उभरी। गेट पर ताला लगा हुआ है, साथ ही किराए पर खाली है का बोर्ड भी लटका हुआ है। तुम्हें यकीन है कि तुम सही पते पर पहुंचे हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। 100% यही मकान है, इस पर पते की तख्ती भी लगी हुई है। मैं हैरान हूं कि यह घर खाली पड़ा हुआ है। वो तीनों पते के बारे में इतने पुरयकीन थे कि खाली हाथों जीप से सड़क पर उतर आए और अपने मतलूब मकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने इस्तरारी तौर पर अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी जीप के पीछे ले जाकर रोक दी। सुल्तान शाह ने पुरतशवीश अंदाज में मेरी और अव्वल खान की गुफ्तगू सुनने के बाद रिवाल्वर संभाल लिया था। गाड़ी रोककर हम दोनों भी उनके साथ शामिल हो गए। मैंने गाड़ी रोकते ही देख लिया था कि अव्वल खान दुरुस्त कह रहा था। मुकफ्फिल फाटक पर लटका हुआ बोर्ड हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। इस बोर्ड के नीचे राब्ते के लिए एक फोन नंबर दिया गया था। यहाँ कोई गड़बड़ है? गाड़ी से उतरते हुए मेरे कानों में गजाला की आवाज आई। ये कैसे हो सकता है कि 1.5-2 घंटे पहले ये मकान आबाद था और अब इस कदर वीरान पड़ा हुआ है? इतनी सी देर में वो घर खाली कर गया और दरवाजे पर बोर्ड भी आवेजा कर दिया गया। इस घर के सामने 2 गाड़ियां रुकती देखकर करीबी जेर तामीर मकान से एक मजदूर बाहर निकल आया था। अव्वल खान ने उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, कहीं यहां भी सनी कुमार और चंदन वाला चक्कर न चल रहा हो कि खाली मकान का फोन कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा हो। महकमे की मिली भगत के बगैर यह काम इतना आसान नहीं है, ये कोई और चक्कर मालूम होता है। मैंने कहा। हम पांचों टहलते हुए उस तारीख मकान के सामने पहुंच गए थे। पठान मजदूर ना ख्वांदा था, उसकी उर्दू कमजोर थी। अव्वल खान ने चंद लम्हों के लिए उससे पश्तो में बात की और हमें बताया कि इस मकान के गेट पर वो बोर्ड पिछले कई हफ्तों से लटका हुआ था, लेकिन फाटक पर ताला नहीं था। मजदूर ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वहां किसी की आमदोरफ्त रहती थी या मकान खाली पड़ा रहता था। मजदूर अव्वल खान को सलाम करके हमें हैरान नजरों से देखता हुआ चला गया। अंदर चलकर देखते हैं, जरा सी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। सुल्तान शाह ये कहकर मुकफ्फल आईनी फाटक की तरफ बढ़ा और किसी बंदर की तरह कुंडे पर पैर टिकाकर तेजी से अंदर कूद गया। फर्श पर उसके कूदने की धमक खासी तेज थी। चंद लम्हों के लिए मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। सुल्तान शाह मुसल्ला और फुर्तीला जरूर था, लेकिन अंधेरे में घात में बैठा हुआ कोई भी दुश्मन बहुत आसानी से उसे अपना निशाना बना सकता था। अंदर कूदने के बाद शायद सुल्तान शाह ने भी किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार किया और फिर अंदर से जैली रास्ते की कुंडी खोलती। मैं दनिस्ता ऊंची आवाज में बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। मुद्दा यह था कि घर की तारीकी में अगर कोई छुपा हुआ हो तो हमारी नफरी से बाखबर हो जाए और हमसे मुकाबला करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मकान में तारीकी के साथ गहरे सन्नाटे का राज था। सुल्तान शाह रिवाल्वर थामे स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा और उसने पोर्च की रोशनी का स्विच ऑन कर दिया। दाखिली दरवाजा मुकफ्फिल था। मैं अव्वल खान के साथ पोर्च में रुका रहा। वो तीनों अंदर दाखिले की कोई राह तलाश करने के लिए दाहिनी तरफ चल दिए। मकान में हफ्तों की वीरानी के आसार नहीं है। अव्वल खान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या इंसानी बू पाई जा रही है? वो साहिल का करीबी इलाका था। अगर वो मकान कई हफ्तों से बंद और गैर आबाद होता तो रची हुई सैलन में नागवार सी बू जरूर पैदा हो जाती। मुझे महसूस हो रहा था कि मकान पर बोर्ड धोखा देने के लिए लटकाया गया था, वरना ही मैंने कुछ देर पहले वहां मौजूद था। मैंने मुकाबले का खौफ दूर हो जाने के बाद सिगरेट सुलगा ली। हम दोनों वहीं खड़े तबादला ख्याल कर रहे थे कि चंद खटकों की आवाजों के बाद मकान का दाखिली दरवाजा खुल गया और वहां से वो तीनों नमूदार हो गए। वो फोन से खौफजदा होकर भागा है, वरना थोड़ी देर पहले यहां मौजूद था। वीरा ने मकान से बरामद होते हुए पुरजोश लहजे में इतला दी। मकान पूरी तरह साफ सुथरा है। किचन में खाना पकाने या गर्म करने की ताज़ा बू रची हुई है। गजाला ने उसकी तायद की। इस मर्तबा हम पांचों ही एक साथ आगे बढ़े थे, मगर मैं एक फौरी ख्याल के तहत ठिठक गया। तुम तीनों अंदर हो आए हो, अब यहाँ रुक कर निगरानी करो। मैं अव्वल खान के साथ अंदर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। तुम किधर से अंदर घुसे थे? सारी खिड़कियों पर मजबूत आयनी ग्रिल लगी हुई हैं। मैंने एक बेडरूम के विंडो एयर कंडीशनर को अंदर गिराकर दाखिले का रास्ता बनाया था। मैं उसे तौसीफी नजरों से घूर कर मुस्कुरा दिया।
کسی خالی گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے بہتر اور آسان راستے کا انتخاب مشکل تھا۔ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر میں اول خان کے ساتھ مکان میں داخل ہوا۔ مکان بہت شوق اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ وہاں 3 بیڈ روم تھے، 2 کمروں کے بستر بالکل بے داغ اور ہلکی سی گرد میٹے ہوئے تھے۔ ماسٹر بیڈ روم بے ترتیب تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ گھر میں بس وہی ایک خوابگاہ استعمال کی جا رہی تھی یا پھر کھانے کی میز پراسرار مکینوں کے استعمال میں رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے صوفوں اور قالین پر بھی گرد کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ دونوں خواتین کے مشاہدے کے مطابق کچن پوری طرح زیر استعمال اور خوشبو میں رچا ہوا تھا، کہیں گرد و غبار کا نشان تک نہیں تھا۔ ریفریجریٹر مختلف اشیاء خوردونوش اور مشروبات سے بھرا ہوا تھا، جس میں بیئر کے ڈبے بھی شامل تھے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ فریج میں محفوظ کیا ہوا کھانا مقامی طرز کا نہیں، ہر ڈش مغربی طرز کی نظر آ رہی تھی۔ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ وہاں غیر ملکی رہ رہے تھے۔ کچن کا جائزہ لینے کے بعد ہم واپس ماسٹر بیڈ روم میں لوٹ آئے۔ میں نے الماریوں اور درازوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اول خان نے اپنے موبائل فون سے آئی مین کا نمبر ملایا تو خوابگاہ میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجن لگی۔ سب کچھ درست تھا، ہم اپنی تفتیش کے مطابق صحیح ٹھکانے پر پہنچے تھے، مگر ساری تیزی دکھانے کے باوجود ایمن اور اس کی مددگار لڑکی کو ہم کھو چکے تھے۔ اس گھر کا فون نمبر چیک کرنے کے بعد اول خان بھی میرے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان لوگوں نے جاتے ہوئے اپنی ایسی کوئی ذاتی چیز نہیں چھوڑی تھی جس سے ان کی شناخت میں مدد مل سکتی۔ میک اپ اور شیونگ کے ہلکے پھلکے سامان کو چھوڑ کر وہ اپنا سب اسباب سمیٹ کر لے گئے تھے، جو یقیناً مختصر رہا ہوگا۔ ہم ادھر کا رخ کرتے یا نہ کرتے اسے فرار ہونا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اول خان نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، اس نے فون کے لیے کل 2 بجے کا وقت صرف مہلت لینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بات کرنے والا ماجد نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے صرف یہ بات کافی تھی کہ ایک اجنبی اس کے ٹھکانے سے واقف ہو چکا ہے، جو اپنا مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں اسے کوئی بڑا نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ وہ غیر ضروری خطرات مول لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ پہلی فرصت میں نکل بھاگا۔ وہ کہاں جائے گا؟ مالک مکان کو اس کے بارے میں بہت کچھ اگلنا پڑے گا، میں تلخی سے کہا۔ اس نے ایسے مشتبہ غیر ملکی کو اپنا مکان کیوں دیا جو دروازے پر بورڈ لٹکا کر کسی چور کی طرح اندر چھپا ہوا تھا؟ بورڈ پر لکھا ہوا نمبر تمہیں یاد ہے یا میں دیکھ کر آؤں؟ اول خان نے پوچھا۔ وہ بھولنے والا نمبر نہیں تھا، میں نے دیکھتے ہی حفظ کر لیا تھا، میں نے جواب دیا۔ ہم نے بیڈ روم کا ایک ایک کونا چاند مارا، لیکن ایسا کوئی پرزہ تک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جسے آئی مین یا اس کی ساتھی کی شناخت میں مدد ملتی۔ وہ دونوں بہت قلیل وقت میں فرار ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہر ممکنہ احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس کام سے نمٹ کر میں نے اسی گھر کے فون سے وہ نمبر ملانے کا فیصلہ کر لیا جسے مکان کرائے پر لینے کے لیے رجوع کرنا تھا۔ ہم پانچوں ایک مرتبہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں کچھ نہ کچھ نتائج حاصل کر کے گھر لوٹنا چاہیے تھا۔ اس نمبر پر رابطہ ہوا تو یہ انکشاف ہوا کہ بورڈ پر دیا ہوا نمبر کسی گھر کی بجائے اسٹیٹ ایجنسی کا تھا۔ مکان کے خالی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اس نے میرے سوال کو گول مول جواب میں ٹال دیا اور دعوت دی کہ میں اس کے دفتر پہنچ کر اس سلسلے میں بات کر لوں۔